پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک نئے ہائی پہ گئی. پرائم منسٹر آف پاکستان, ایک چیف آف ڈیفنس سٹاف اور تیسرے اسحاق ڈار صاحب, یہ تین اس کے جسے کہنا چاہیے اونر ہیں. آج سے 55 سال پہلے جب ہم لاہور آتے تھے تو لاہور اتفاق فاؤنڈری سے شروع ہوتا تھا جی, اور اتفاق فاؤنڈری پہ ختم ہو جاتا تھا. یہ سہیل احمد ہے, یہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کو ہم نے ذلیل کس طرح کرنا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعلق مزاج نہیں رضی دادا موجود ہیں. کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے رضی دادا غیر حاضر ہے کچھ دن. ایک ہفتہ ہم نے ریکارڈنگ نہیں کی اور ایک انسیڈنٹ تھا, خیر سب کو پتہ ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کی جو آزاد کی آڈینس ہے ان کو بھی ہم ایٹ لیسٹ یہ بات سب کو پتہ تو ہوگی, لیکن ہم اس کو بتا دیں کہ رضی دادا کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ وفات پا گئی تھیں اور دادا دوبارہ اس صدمے سے نکل گئے. تو دادا اللہ میاں انہیں جنت فردوس میں اونچا مقام ادا کرے. اور ڈیفینیٹلی جو آپ جیسا وائبرنٹ اور آپ جیسا حب الوطن جو ایک بیٹا اگر کسی کے پاس ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اور ایسی تربیت ہو کہ جس سے آپ کو ایک ماں درس کا ہوتی ہے اور ایک بیٹا بھی ایسا بنائے جو ہمارے جیسوں کے لیے درس کا بن جائے. تو یہ دادا بہت بڑی بات ہے. دادا علمی آپ کو صبر بھی دیں. اب تو کافی ٹائم ہو گیا دادا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے پاکستان کے حالات کے اوپر. بسم اللہ. سب سے پہلے آپ کی غیر حاضری میں کچھ ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہوئیں پاکستان کے اندر, جس کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اسحاق ڈار صاحب, ان کی ایج کافی زیادہ ہے, وہ سلپ ہوئے, ان کو سنا ہیئر لائن فریکچر بھی ہوا. لیکن مین ویل جو ڈپلومیسی جس کی خاص آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی بہت کسی اور پوزیشن پہ اس ٹائم پہ, وہ ہم نے کچھ سنگ میل اچیو کیے. تو دادا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے جو ایگریمنٹ ہے جو کہ اصل میں ایک تو 4 پوائنٹ جاری کیے ہیں نا چین کی وزارت خارجہ نے, مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے. ایک وہ ہے جو کچھ طے ہوا ہے اندر, اوکے ٹھیک ہے, اس میٹنگ میں, اور پھر اس کو چائنا کو بھی اس میں شریک کار کیا گیا ہے, اور اب اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ ہونے جا رہا ہے. اوکے. اور امریکن مطلب آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کے عاصم منیر اور امریکہ کے خواجہ آصف نے جو کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے اس امر کا اندیا دے دیا ہے کہ اقوام متحدہ کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. ٹھیک ہے. چونکہ وہ 4 پوائنٹ جو ہمارے علم میں ہیں وہ نشر نہیں ہوئے تو اس لیے ہم اس کو کوٹ نہیں کر رہے اپنے علاق کے اندر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا وہ جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز نشر ہوگی یا شائع ہوگی ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کا آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک نئے ہائی پہ گئی ہے. اوکے جی ٹھیک ہے. اس ڈپلومیسی کے 3 اونر ہیں, ٹھیک ہے. اوکے. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان, اوکے, ایک چیف آف ڈیفنس سٹاف جی, اور تیسرے اسحاق ڈار صاحب. اچھا ٹھیک ہے. یہ 3 اس کے جسے کہنا چاہیے اونر ہیں جنہوں نے اپنی مطلب ٹیم ورک تھا یہ. اوکے ٹھیک ہے. جیرڈ کروشنر جو ہے اس کشنر اور وہ سارے لوپ میں تھے. اگر ٹرمپ سے بات کرنی ہے تو وہ حافظ صاحب کی بات سنتا ہے, ان کے ذریعے بات کریں گے. اگر ایم بی ایس سے بات کرنی ہے تو وہ شہباز صاحب بات کریں گے. اگر ایران سے بات کرنی ہے تو وہ اسحاق ڈار صاحب کریں گے. اور تینوں کی آپس میں کلوز کوآرڈینیشن میں چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا, کہ اپنا آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو مئی وار کا یاد ہو تو جب صبح حملہ کرنے کا اعلان تھا تو شہباز شریف صاحب اس وقت سوئمنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے. اچھا. تو وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ بالکل پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی, فون پہ آپ نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے نا. جی تو وہ کوآرڈینیشن میں چل رہے تھے. بہت ہی دنیا کی جنگ بند کرا رہا ہے پاکستان. ہاں. اور پھر جناب جو ہے چائنا کو آن بورڈ لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ اس کے اندر کوئی مطلب کہ چائنا نے زیادہ بہتر سمجھا کہ ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کیوں نہ کریں. اوکے.
اتنی کی بات ہم عرض کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کا جو 4 پوائنٹ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے دونوں حکومتوں کا، اس کے اندر بھی یہ بات درج ہے. ٹھیک ہے. اقوام متحدہ کے ذریعے کیا جائے تاکہ ہر ایک کو فیس سیونگ مل جائے، ہر ایک جیت جائے. اس میں جو مجھے پازیٹیو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے منہ سے کہہ دیا ہے اور امریکی حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران پر سے تیل اور گیس بیچنے کی جو پابندیاں ہیں وہ ہٹا دی جائیں، اور یہ ایران کا مطالبہ بھی ہے. اوکے جی. اگر یہ جزوی طور پہ بھی ہٹتی ہیں تو پاکستان کو ہمسائے کے اندر سے تیل اور گیس لینے کی سہولت مل جاتی ہے، تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ سیکیور سپلائی بھی ہوگی. جی ٹھیک ہو گیا نا. محنت کی ہے. ہمارے فارن منسٹر صاحب جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے زبردستی روک لیا ان کے فارن منسٹر نے اور کہا کہ جی آپ کے بازو کا فریکچر ہے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ فریکچر کس طرح ٹھیک ہوتا ہے. دیکھیے فریکچر جو ہے وہ تاریخ کے اندر پہلے بھی ہوا ہے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے نا. جی. ہم نے انہیں بتھیرا کہا کہ جی ہمارے پاس بڑا اچھا انتظام ہے. تو اس کے علاوہ ایک پنجاب اسمبلی کے اندر چیف منسٹر صاحب ہوتے تھے پرویز الہی صاحب، ہم نے انہیں بتایا کہ ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے. اچھا. ٹانگیں بھی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی اور ویل چیئر پہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بیچارے، اور پایوڈین لگائی تھی انہوں نے صرف. جی. لیکن ہماری پایوڈین ایسی ہے کہ اگلے دن ان کے دونوں بازو بھی جڑ چکے تھے اور ٹانگ بھی ٹھیک ہو چکی تھی. پایوڈین کا طرح ایسا ہے. وہ جو چین کا فارن منسٹر تھا اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی اور پریشان ہو گیا، منہ بند کا بند اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اس نے کہا ہے، ہم نے کہا جی ہمارے پاس پایوڈین ایسی ہے. بندے کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور ایسے کر کے کھلر کے بیٹھا ہوا تھا ویل چیئر کے اوپر نا بیچارہ، اور رو رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا. لیکن جناب ہمارے ڈاکٹروں نے جا کے پایوڈین لگائی ہے. ٹھیک ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. شفا یاب ہو گئے اور اس کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ان کا بازو بھی جڑ گئے، ان کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی. تو ایک ہمارے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا نہیں ایک دن تو آپ رہیں نا تاکہ یہاں پہ آرام کریں. تو ان کا ہیئر لائن فریکچر بھی ہے تو وہ وہاں پہ آرام فرما کے، تو جس دن ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس دن وہ واپس پہنچیں گے. اچھا ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ بھی ہوا وہاں پہ. یہ بیسیکلی سمبلائز کیا چین نے کہ وہ پاکستان یا پاکستان کی قیادت کو کتنا ڈیئر ون رکھتا ہے، کتنا عزیز رکھتا ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے وہ ایک بندے سے پوچھا، ایران کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں ایرانی ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو میں نے کہا یہ عجیب و غریب نام ہے یار، یہ کوئی پزشکیان جو ہے یہ کوئی قبیلہ ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا یہ کوئی قبیلہ ہے، کوئی ذات ہے، کوئی ٹرائب ہے، کوئی کاسٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم پرشین کے اندر فزیشین کو پزشکیان بولتے ہیں. اچھا تو وہ ڈاکٹر ہیں میڈیکل، ڈاکٹر مسعود فزیشین ان کا نام ہے. اچھا تو فزشکیان وہ پرشین میں، اگر ہم اردو میں اس نے کہا آپ بول لیں تو آپ فزیشین بولیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یہ بھی میں کلیئر کر دوں کیونکہ میرے علم میں بات آئی تھی اور وہاں سے آئی تھی. تو وہ ڈاکٹر مسعود صاحب جو ہیں ہمارے جو ہیں ایک دوست ہیں، وہ اس ڈپلومیسی میں بہت ایکٹیو ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور نان ڈپلومیٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پچھلے دنوں گھر پہ تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ ایران میں تھے. اچھا ٹھیک ہے. کسی کام کے سلسلے میں، ظاہر یہی کام تھا، کوئی پیغام رسانی تھی اور طیارے پہ گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر مسعود فزیشین صاحب جو ہیں وہ مجھے، حالانکہ میرا پروٹوکول بھی نہیں بنتا تھا، مجھے طیارے تک چھوڑنے آئے. اور مجھے گلے لگایا اور کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہیے گا کہ آپ میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو کریں گے نا وہ ہمارے لیے بہتر کریں گے. کہتے میں ہاتھ میں لایا تو چل پڑا. ٹھیک ہے. طیارے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو وہ تیز تیز چلتے ہوئے آئے. تو وہ جو اوپر ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے تو کھڑا تھا بندہ جو دروازے میں، تو اس نے کہا کہ سر وہ آ رہے ہیں.
میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ تو ایک سیڑھی وہ چڑھے, 2 میں نیچے اترا, وہ چھوٹی سیڑھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر یہی بات مجھے کہی اور زور سے کہا کہ ناکامی کوئی آپشن نہیں ہے, ناکامی جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, آپ کی ناکامی ہمارے لیے قبول نہیں ہے. یہ انہیں میری طرف سے کہیے گا میرے بھائی کو, ٹھیک ہے. تو اچھا, پھر کل ایک جلوس بھی نکلا وہاں پہ جس میں پاکستان کے پرچم, تہران میں نکلا جی, پاکستان اور ایران کے پرچم لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے, پاکستان زندہ باد کے نعرے جو ہے وہ لگ رہے تھے. تو وہ تو ہم سے اتنے کے خوش ہیں, ہاں جی, یا ہمارے اوپر اتنا ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو بات آپ کو جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ سب کہتے ہیں کہ وہاں مذاکرات کے اندر شہباز صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. وہ ہم سے اتنے خوش ہیں. یہاں پہ کچھ بدنیت لوگ جو ہیں وطن کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں. اور میں آپ کو کیا کہوں, آپ اگر اجازت دیں, پچھلے دنوں ایک ہمارے بہت عزیز ہیں, عزیزی, جن کا ایک کریکٹر کا نام ہے جناب سہیل احمد صاحب. اچھا, سہیل صاحب جیسا ورسٹائل اداکار اس وقت پاکستان میں کوئی موجود نہیں ہے. میں یہ بڑی اسٹیٹمنٹ, نو ڈاؤٹ, جتنی ورائٹی ان کے پاس ہے, ویریشن ان کے پاس ہے, جتنا انہوں نے کام کیا ہے, اور جس طرح ڈوب کے کام کرتے ہیں وہ اسی کریکٹر کے ہو جاتے ہیں. کیا بات, ٹھیک ہے نا. اور سہیل صاحب مطلب 80 کی دہائی سے وہ اسٹیج ڈراموں میں اور ٹی وی ڈراموں میں آنا شروع ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور 4 دہائیاں اس بندے نے, 4.5 دہائیاں کام کیا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو سہیل صاحب سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, میں اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کا ایک اکاؤنٹ ہے, جس طرح انور مقصود صاحب کے بڑے اکاؤنٹ ہیں نا, ہاں جی, اس کے ذریعے واحیات بکی جاتی ہیں, جس کی گالم گلوچ انور مقصود صاحب کو ہوتی ہے. وہ بیچارے ہر چوتھے کے دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھائی میرے پاس تو بٹنوں والا فون ہے, میں تو سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے ان کے نام کے اوپر سے بکواسیات شروع کر رکھی ہوئی ہے ڈالر کمانے کے لیے. یہی بیچاروں کے ساتھ ہے. جی ٹھیک ہے. اب ان کا اکاؤنٹ جو ہے سہیل صاحب کا, وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نون لیگ والے نے بنایا. اچھا, ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے, میری آبزرویشن ہے. اور اس نے پی ٹی آئی والوں کی ایسی کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. کچھ اس نے بہت سارا بولڈ چیزیں بھی کی جس میں ان کو بہت تکلیف ہوئی. جی ٹھیک ہے. اب اس کا کاؤنٹ, اب یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ سہیل احمد ہے, یہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کو ہم نے ذلیل کس طرح کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹاپ سے باٹم تک ایک آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کا فکرہ مل گیا. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ میرا ہمیشہ جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جیسے آپ رنگوں کا کمپیریزن کریں گے تو سرخ اور سبز کا کمپیریزن, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سفید کالے کا, یعنی آپ اندھیرے اور اجالے کا ذکر اگر ساتھ نہیں کرتے تو نہ اندھیرے کی وہ اہمیت رہتی ہے نہ اجالے کی. بالکل ٹھیک بات ہے. جی اندھیرا اس لیے اندھیرا ہے کہ اجالا ہے. کیا بات ہے. اور اجالے کی اہمیت اس لیے ہے کہ اندھیرا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم اجالے کے راہی, جی, ہم اندھیرے کے راہی نہیں ہیں. جی بالکل. ہم حسین کے ماننے والے ہیں. بالکل ٹھیک بات. اور ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم آرزو مند. بے شک جی, بے شک. ٹھیک ہے. ہمارے گھروں کے اندر حسین نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ بہادری کا استعارہ ہے. کیا بات ہے. ایسا ہی ہے. داد دست یزید, یہ تو میرا مطلب ہے کہ ہر بچے کو رٹا ہوا یہ فارسی کا جو بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. ٹھیک ہے نا. ہم ان کو ماننے والے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. جی. لیکن آپ اس کے بعد کسی کی زندگی جیرن کرتے ہیں, پاکستان کے اندر یہ سانحہ ہو چکا ہے. پروگرام کا اختتام ہے تو 10 سیکنڈ کا ایک شارٹ آؤٹ آپ کو دے دوں کہ سہیل احمد صاحب میری ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, یہ میرے ہمسائے ہیں. اچھا. تو یہ میری ہی جو ہمارے بلاک کی مسجد ہے, یہ وہاں کا جہاں پہ آپ رہتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں, وہیں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ ریگولر
نماز پڑھتے ہیں وہاں پر, اور کیا کہتے ہیں ان کا وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ لازمی فیمس آدمی ہر ایک کو پتا ہے کہ سہیل احمد ہے, لیکن ڈاؤن ٹو ارتھ اپنا کام کیا, عبادت کی اور گئے, آئے نماز پڑھی گئے, اگر کوئی مل گیا تو اس سے بڑی محبت سے مل گیا. اب سہیل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک جرم کیا ہے جی, وہ انہوں نے ارشاد پٹی کو انٹرویو میں یہ کہہ دیا جی 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 کہ یار جن کے اوپر آپ لوٹ مار کا الزام لگا رہے ہیں, آج سے 55 سال پہلے جب ہم لاہور آتے تھے تو لاہور اتفاق فاؤنڈری سے شروع ہوتا تھا جی, اور اتفاق فاؤنڈری پہ ختم ہو جاتا تھا. یہ اتنا بڑا جرم کر دیا سہیل صاحب نے کہ اس کے بعد ان کے بھی دوالے تھے, اوپر سے اس فیک اکاؤنٹ نے ان کی ایسی تیسی کرنا شروع کی, تو سہیل صاحب کے اوپر, سہیل احمد صاحب کے اوپر حملہ ہو گیا. جی, میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تو کوئی اتنی بڑی بساط یا آواز نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. ہم سہیل صاحب کے ساتھ پوری یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, اور آپ کی آئندہ نماز میں ملاقات ہو تو آپ نے میرے جذبات ان تک پہنچانے, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ مطلب کہ اس کا ریئل ٹائم میں اصلی میں اس وقت وہ واقعی سرمایہ ہے, 100%. پاکستان کا سرمایہ افتخار ہے, ایسا ہی ہے جی, ٹھیک ہے. اور اسٹیج سے یا ٹی وی ڈراموں سے وہ آلموسٹ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں, ابھی وہ اپنا حسب حال جو ہے وہی کرتے ہیں. جی, اور جس طرح ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کے غیر ذمہ دار پی ٹی آئی کے متعصب بدترین اور بغض کے مارے ہوئے لوگ ان کو ذاتی طور پہ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ بات ہم ریکارڈ پہ میں ریکارڈ پہ دادا میں پوری کوشش کروں گا, ہمارے ایک کامن دوست ہیں ان کو یہ کلپ بھیج کے کہ یہ ڈیفینیٹلی ان تک پہنچایا جائے. طاہر سرور میر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لازمی, طاہر بھائی کو میرا سلام بھی, میں ضرور لے جی. اب اس پروگرام کے اندر کو کہہ دوں گا, ان کا نام بھی ہم نے لے لیا, پر ویسے وہ شوبز کی بائبل ہم کو, کیا بات ہے ان کی. دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام وہ بھی اپنی طرح کی نا ایک یونیک چیز ہے. کیا بات ہے. طاہر سرور میر صاحب بھی جو ہے نا جی, وہ بھی شوبز کی دائی ہیں. ہاں جی, ہر ایک کا ان کے پاس وہ پورا ہے, مطلب کہ اے آئی کیا بھیجتا ہے جو طاہر سرور میر صاحب کے پاس ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل بالکل. دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے آتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.